بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروین کے پکوان میں خوش آمدید۔ آج میں بنا رہی ہوں انڈے آلو کا سالن۔ تو اگر آپ گوشت، دالیں، سبزیاں سب کچھ کھا کے تھک چکے ہیں اور آپ کا کچھ چین چیز کھانے کو دل کر رہا ہے تو بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ انڈے آلو کا یہ سالن بنا کے کھا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سالن کیسے بنائیں۔ ایک کڑھائی کے اندر میں نے ½ کپ آئل لیا ہے اور 2 میڈیم سائز کے پیاز میں نے چاپ کر کے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ پیاز میں نے کوئی بہت زیادہ باریک نہیں کاٹا کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے، اس لیے میں نے اس کو بہت باریک نہیں کاٹا۔ پیاز ہلکا سا فرائی ہو جائے تو اس کے اندر ہم ٹماٹر ڈال دیں گے۔ ٹماٹر میں نے لارج سائز کے 2 لیے ہیں اور ان کو اس طرح سے رفلی کاٹ لیا ہے کیونکہ یہ بھی بلینڈ ہو جائیں گے، تو اس لیے اس کو بھی ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد بلینڈر میں اس کو بلینڈ کر لینا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں فرائی ہو جائیں تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے علاوہ ڈالی ہے میں نے کوٹی ہوئی سبز مرچ۔ 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون ہی اس کے اندر کوٹی ہوئی سبز مرچ ڈالی ہے۔ ان کو بھی تھوڑا سا اس طرح سے ہلکا سا فرائی کر لوں گی۔ فرائی کرنے کے بعد میں ان کو بلینڈ کر لوں گی۔ اگر آپ بلینڈر جگ میں کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیں گے۔ دیکھیں کتنا اچھا، کتنا اسموتھ سا پیسٹ بن گیا ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ سے پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ تھوڑا سا آئل چھوڑ دے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی خشک مسالے۔ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی آلو۔ آلو میں نے لارج سائز کے 2 لیے ہیں اور اس طرح سے ان کو باریک کاٹ لیا ہے۔ نہ تو بہت موٹے کاٹے میں نے اور نہ ہی بہت باریک، نارمل سائز کے میں نے ان کو کاٹ لیا ہے، اور ان کو بھی ہلکا سا اس طرح سے فرائی کروں گی۔ جب یہ ہلکے سے فرائی ہو جائیں تو پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی خشک مسالے۔ نمک 1 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، سرخ مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، چلی فلیکس ½ ٹی اسپون، کالی مرچ کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون۔ ان سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی دیر ان کو بھون لوں گی۔ تقریباً 5 سے 6 منٹ لگاتار بھوننے کے بعد میں ڈھکن لگا کے اس کو ڈھک دوں گی۔ دیکھیں اب اس نے آئل چھوڑ دیا ہے، مسالوں کی بھنائی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آلو بھی گل چکے ہیں۔ اب میں مزید تھوڑا سا ان کو بھونوں گی۔ اب میں نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ آئل چھوڑ دے۔ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ اب میں اس کے اندر 1 گلاس پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے پک جائے۔ آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ اس کے اندر بوائل کیے ہوئے انڈے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے ابھی انڈے نہیں ڈالے، میں انڈے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ڈالوں گی تاکہ اس کے اندر انڈے ٹوٹ نہ جائیں۔ 6 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے۔ دیکھیں ہمارا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں ڈالوں گی اس کے اوپر گرم مسالہ پاؤڈر۔ 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے میں نے۔ اس کے علاوہ میں اس پہ سبز دھنیا ڈال کے اس کو گارنش کر لوں گی۔ سالن ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اب ہم کریں گے اس کو ڈش آؤٹ۔ دیکھیں سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر انڈے ڈال دیے ہیں۔ انڈے میں نے الگ سے بوائل کر لیے تھے۔ میں نے انڈے پہلے نہیں ڈالے کیونکہ پہلے ڈالنے سے انڈوں کی جو زردی ہوتی ہے وہ اندر ٹوٹ جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے، جس سے وہ عجیب سا سالن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے انڈے بعد میں بوائل کر کے ڈالے ہیں۔ باؤل میں ڈالنے کے بعد میں نے 1 لیئر انڈوں کی پہلے لگائی ہے اور پھر تھوڑا اوپر سالن ڈالنے کے بعد دوبارہ سے میں نے انڈوں کی 1 لیئر لگا دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ سالن میں پہلے جب بنا رہے ہیں آلووں کے ساتھ تب بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن تب ڈالنے سے یہ سارے انڈے اندر ٹوٹ جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں۔
تو میں نے اس لیے بعد میں ڈالے ہیں۔ ہمارا بہت ہی اچھا، بہت ہی مزے کا، کم ٹائم میں سالن بن گیا ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ پروین کے پکوان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔